بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے منع کیا تھا، حسین یہاں نہ جائے، تیرے باپ کے باغی، یہ تیرے نانے محمد کے دشمن ہے، حسین آپ نے یہاں جانا کوئی نہیں۔ یہ بڑے دغے باز لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوفے کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کی، شام کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ کے پیغمبر نے کئی مرتبہ دعا کی۔ آپ نے شام کی زرزمی کو جنت کا ٹکڑا کہا ہے، رحمت والے نبی نے سرزمین جنت شام کی زمین کو کہا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن میرے عزیزوں کبھی بد دعا نہیں تو کوفے والوں کے لیے دعا نہیں کی۔ فرمایا کوفی لا یوفی، کوفہ لا یوفا، اے لوگوں کوفے والوں سے وفا کوئی نہیں، انہوں نے تیرے باپ کو دھوکے سے بلا کر شہید کر دیا۔ حسین میری مان کہنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر، کربلا کا میدان ہے۔ عبداللہ بن زبیر سمجھانے والا، نہ جا، میں تیری پھپھی کے بیٹے کا بیٹا ہوں، نہ جا، تیرے نانے کی پھپھی کا بیٹا ہوں میں، نہ جا۔ عبداللہ بن عباس، میں تیرے سگے چاچے کا بیٹا، میں نہیں تیرے جان دینا، نہ جا۔ اچھا دیکھیں گے، رات کا جب اندھیرا ہوا، حضرت حسین رات کو مکے میں اندھیرے میں نکلے کہ دن کے اجالے میں مجھے روک نہ لیں۔ اب حسین کی سمجھ کیا تھی یہ اللہ ہی جانے۔ اگر یا یہ کہیں کہ کرسی لینے گیا پھر تو یہ حماقت ہی حماقت، دھوکہ ہی دھوکہ۔ مدینے شریف چلے گئے، وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کیا، حج کا زمانہ تھا، اکٹھا کیا کروں؟ اور حسین کوفے والے کو، عراق والوں کو، ملک شام والوں کو، مصر والوں کو خط لکھتے ہیں، تمام جگہ سے وفود بلاتے ہیں اور وفود بلا کر سب کو پیش کرتے ہیں، رائے ان کے سامنے رکھیں گے، بات سامنے رکھیں گے، جو رائے مل جائے گی وہ کر لینا۔ حضرت حسین نے کہا یہاں کون سا اتنا بڑا انتظام ہے، خط پہنچتے پہنچتے، ٹیلی گرام پہنچتے پہنچتے مہینوں لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یزید کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ میں کوئی نہیں جاتا، میں تو جا رہا ہوں بھائی اللہ کا نام لے کے۔ اب جانے کا مقصد کیا تھا؟ مکے پاک کے گورنر کو آرڈر آ گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو نامزد کر کے چلے گئے اور کہا بیٹے خبردار، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں اس خلافت کا، اس حکومت کا ابھی اعلان نہ کرنا، یہ ایک عرض نامہ لے کے مکے پاک چلا جا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، حضرت علی کا صاحبزادہ، سیدہ فاطمہ کی گود میں کھیلنے والا وہ حسین ملے گا، اس کے سامنے جا کے رکھ دے میرے ابے نے یہ فیصلہ کیا، میرے ابے کی یہ رائے ہے، 3 صحابہ کے پاس چلے جانا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین بن علی کے پاس، ان تینوں کے پاس جا کے قدموں میں بیٹھ جانا اور تاج یہ خلافت کا ان کی پیروں میں رکھ دینا۔ اگر یہ اتار کے اپنی گودی میں رکھ لیں تو خبردار یوں کر کے نہ دیکھنا، اور اگر یہ تاج تجھے سر پر بنا دیں تب اپنی خلافت کا اعلان کرنا۔ اب یزید نے کیا کیا؟ خود نہیں کیا بلکہ وہاں کے گورنر کو آرڈر دے دیا کہ حسین کے پاس عشاء کی نماز کے بعد چلے جاؤ، ہاں، اور اسے بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے اندھیرے میں بلایا گیا۔ کہاں بلایا؟ گورنر صاحب کے گھر بلایا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے خاندان والوں سے کہا گورنر کو میرے سے کیا آواز تھا کہ رات کے اندھیرے میں بلا رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ میں ساتھ جاؤں گا، کہ نہیں جی اکیلے کو بلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا تم میرے ساتھ سارے چلو، اندر میں اکیلا جاؤں گا، اگر کوئی ٹوٹ ٹڑاک ہوئی میں آواز دوں گا پھر اندر آ جانا۔ حضرت عباس کہنے لگے آپ اشارہ کر دینا۔ جب اندر گئے تو کہنے لگے یزید کا آرڈر آیا ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر اس کے لیے بیعت کر لو۔ حضرت حسین کہنے لگے یہ منہ مسور کی دال، سگے بھتیجے کی شادی ہو، دکان کا ملازم کارڈ لے کے آ جائے، کاٹے پر آلو کاٹ جائے گا کوئی؟ اور میرا معیار تو دیکھ میں ہوں کون، اور چپڑاسیوں کے ہاتھ میں میں بیعت کروں؟ اگر بیعت کرنی ہے تو یزید کو میرے پاس لے کے آؤ، وہ آ کے مجھے کہتا اے نبی کے بچڑے یہ بات ہے بیعت کے لیے میرے ہاتھ پہ، پھر میں جمعے کے دن اللہ اکبر جس طرح بیعت کا طریقہ ہوتا ہے، میں جمعے کے دن مجمع میں اعلان کرتا، سارا مکہ مدینہ اکٹھا ہوتا، پھر میں رائے پیش کرتا، جو عوام کی رائے ہوتی اسے قبول کر لیا جاتا۔ انہوں نے کہا نہیں 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 حسین عوام کی رائے نہیں لینی، عوام تو ساری طرح کے اندر کھڑی ہو جائے گی، تو ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر، کل جمعے میں اعلان کریں گے کہ حسین نے ہمیں قبول کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، جس طرح اللہ اکبر میں عام آدمی کا نواسا کوئی نہیں، میرا نانا محمد الرسول اللہ ہے، کملی والے کا نواسا کملی والے کی امت پر کٹ تو سکتا ہے، امت کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، میں کوئی نہیں کرنی، جو کام کرنا ہے اعلان کرنا ہے۔ یہ سیاست دن میں 194 اور 25 40 پتہ نہیں ہم کیوں جھوٹ بولے ہیں، اگلے دن 174 بھی نہیں ہوتے۔ ایک ممبر اپنی پارٹی والا کہتا ہو ہماری ممبر بعد میں خریدو، پہلے اپنے کو تو سوال لو، وہ ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ اس سیاست کا حسین انکار کر کے گیا۔ حسینیت پتہ نہیں کہاں سو رہے، چلو بجلی والوں کی طرح سو تو نہیں گئے۔ یہ چوری امان اللہ صاحب، اسلم مجاہد بھائی، حبیب الرحمان، سب سے میں مطالبہ کرتا ہوں تو ماشاءاللہ، اور بہت سارے ایسے حضرات بیٹھے ہیں جن کی مامتا علاقے میں چلتی ہے،
اور یہ پنچایت والے کہتے ہیں مان اللہ نو بلا لو, کہتے ہیں اسلم مجاہد حبیب نو بلا لو, فلانے بلا لو. یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سارے کے سارے وابڈا والوں کے پاس چلے جاؤ, ایس ڈی او صاحب کے پاس چلے جاؤ. خدا کی قسم عبد الحنان بڑا آگ بگول لاؤ کے بیٹھ رہا ہے, آئندہ تم نے جمعے کی نماز میں لائٹ بند کی تو پورے نمازیوں کو لے کے تمہارے دفتر کے اوپر آ جائے گا. جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ سارے بتاؤ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ پکے بتاؤ جاؤ گے؟ کوئی انسانیت ہے؟ 500 بندہ مسجد کے حال کے اندر بیٹھا, بجلی کوئی نہیں, جنریٹر تو وولٹیج پورے نہیں اٹھا رہا, کروڑ لاکھ روپے کا جنریٹر ہے, 10 روپے چندہ دیتے روتے ہیں, جل گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ ہر نمازی کو چاہیے کہ میرے نیچے اوپر پنکھا ہو, ہر نمازی کو چاہیے کہ میرے نیچے قالین ہو. انہیں شرم ہی کوئی نہیں آتی. پتہ نہیں انہوں نے بھی کفا والوں سے سبق لیا یا وہاں چلا لگا کے آئے ہوئے ہیں. تم 12:30 سے لے کر 3 بجے تک بتی بند نہ کرو, تمہیں نمازی لوگ دعائیں دیں گے. جب لائٹ چلی گئی بغیر بجلی کے نماز پڑھے گی, کس کا دھیان؟ اللہ کی طرف. سارے باپ دوالی جوتے پہنتے ہوئے پوچھنے دے کے جائے, کیوں اپنی اولاد کو تم کسواتے ہو؟ یہی شیڈول تم رات کو لے آؤ, یہی شیڈول تم 10 کو. خبردار بابر کرا رہے, کوئی جاوے نہ جاوے عبد الرحمان تو دور چلا جائے گا جو کہ نہیں انشاءاللہ تعالی. سارے جان کے گل کرن دی میں کیا لوگوں کو ہاڑ پئی ہوندی ہے. لوگوں کے گھروں کے اندر پانی کوئی نہیں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یزید دیکھ تو کوفے والوں نے 3 دن پانی بند کیا, تم ہر جمعے پانی بند کر دیتے ہو. بابا جی مطالبہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سارے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے میرے نال؟ انشاءاللہ تعالی جائیں گا, گنڈا بند کر کے دیکھیں 12 بجے کوئی لائٹ. ٹھیک ہے بے شک ایس ڈی او صاحب ہمارے نمازی ہوں, لیکن یہاں نمازی کا مطالبہ نہیں چلے گا. یہاں آپ کی خیر کا کوئی لوگ تسبیح کرتے ہیں, کوئی درود شریف پڑھتے ہیں, کوئی مجلس ذکر کے اندر بیٹھتے ہیں, تو ہم کا بجلی بند کر کے بیٹھ جاتے ہو. 10 بجے کر لو, 9 بجے پر جب لوگوں کی نماز کا وقت اٹھو بجلی چلی گئی, یہ کوئی بات کرنے کی؟ پڑھو درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو کوفے گئے تھے یزید سے بات کرنے. کوفے کی جامع مسجد اموی, وہ تخت اتنا بڑا یزید کا میں دیکھ کے آیا, سامنے ایک طرف محراب اور ادھر درمیان کے اندر یحییٰ علیہ السلام کی قبر, وہاں بھی حاضری ہوئی, اور اس کے ساتھ ایک چکوترا بنا ہوا پھٹا جس پہ آل رسول اور آل رسول کی اولاد کو بٹھایا تھا. اور پھر یزید نے وہاں پوچھا تھا, سامنے وہ پوچھا تھا ان سے کیوں آئے ہو یہاں؟ تو ادھر جناب سجاد, ادھر بی بی زینب, ادھر زین العابدین, دونوں پھر منبر پہ کھڑے ہوئے. اللہ جبرائیل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رو رہے ہوں جیسے, دمشق کے بازار میں حضرت زینب کا خطبہ حضرت علی بول رہے ہوں جیسے. اللہ جب اماں زینب بولی نا کوفے کے بازار کے اندر کھڑی ہو کے اور اپنے پردے کی اہمیت بتلائی, اور کہا بے شرمو, جب ماں نے للکارا نا کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا, تو یہ کوفے والے کہنے لگے علی تو نہیں آگے کہیں کھڑا ہو گیا, یہ کون ہے خطیبہ جو آگے کھڑی ہو؟ کربلا کا کوفے جا رہے تھے, ابن زیاد کے لشکر نے آ کے رخ موڑ دیا, ادھر نہیں جانا ادھر. آپ نے فرمایا 3 شرطیں. پہلی, ملاقات کرنے دو, ہم آنکھی پیدا ہو جائے گی, کسی نہ کسی نتیجے پر بات آئے گی, ملاقات کرنے دو. نہیں, مجھے واپس جانے دو, خدا کا قرآن جانے میں جانوں. تیسری, اگر مکے بھی جانے نہیں دیتے مجھے کسی سڑک پہ جا کے بھیج دو, قرآن سناتا رہوں گا, اللہ کا دین پہنچاتا رہوں گا. انہوں نے کہا نا پہلے بات. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بازو پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا ذرا دگوں کی پھلاوٹ کو دیکھ, اس کے اندر خون حرامی نہیں دوڑ رہا, خون حلالی دوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. میری ایک داستان ہے, ہماری ایک داستان ہے, ہم کٹ تو جاتے ہیں روٹی کپڑا مکان کے لیے, اپنے ایمان کا وہ اپنے ووٹ کا سودا نہیں کرتے. اور نے کہا پھر حسین تیار ہو جا. اللہ پھر جب کوفے سے مڑے نا, اللہ اکبر, کوفے سے مڑے تو ایک جوڑا ساتھ ہوا, ایک مرد عورت 2, اور تاریخ بڑی اس پر مضبوطی سے کہتی ہے 2 ساتھ ہوئے. ایک کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عمیر بن وہب کلبی. ایک کا نام عبداللہ بن عمیر, بعض عبداللہ بن قلہ بن عمیر بن وہب القلبی, حبشی تھے, کالا رنگ. اس کی بیوی پاس آ کے کھڑی ہو گئی, اس کا نام تھا وہب, اور اس کی ماں نے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا. جب یہ آئے نا کوفے کے بازار میں تو لوگ دیکھ رہے تھے یہ آل رسول آ رہے ہیں, تو جلدی جلدی عبداللہ بن وہب کلبی کی اماں اندر گئی. میں نے کہا پوچھا باہر. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جو سورج آسمان پہ دیکھتے تھے آج وہ سورج کہیں کوفے کی گلیوں میں آ گیا, ایسا چٹا چوڑا اور ایسا حساس بشاس, دیکھتے صحیح جیسے چاند چمکتا ہے اس کے پیچھے ستارے دمکتے ہیں, پورا قافلہ آ رہا ہے. کچھ عورتیں ایسی نظر آ رہی ہیں جن کی پیر کی جتی پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے, جن کو لوگ اشارے سے کریں ادھر مڑ ادھر مڑ. کون ہے یہ؟ شہزادیاں ہیں, ملائکہ ہیں. بہت خوبصورت تھی بیوی وہب. اس نے بھی باہر آ کے دیکھا. اماں کہنے لگی ہاں بھائی کیا ارادہ؟ انہوں نے کہا چل جلوس ہوگا چلیں. ماں نے باں پکڑ لی, کہا پتر اب تجھے میں نے گھر میں جانے کوئی نہیں دینا, میں تجھے گھر نہیں جانے دیتی. کون ہے یہ؟ بھائی کون ہو تجھی؟ میرا نام حسین ہے. اے بی بی کون ہے؟ اس کا نام زینب ہے. یہ کون ہے؟ یہ قاسم ہے. اے جڑا گبرو جوان تیرے کندھے تک آ رہا, یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے. وہ بی بی زینب کی گودی میں ایک بچہ ہاتھ پیر مار رہا ہے, اس کا نام عبداللہ علی اصغر ہے. کہاں جا رہے ہو؟ وہ تو بنجر زمین ہے کربلا. فرمایا جب اللہ کے دین کی ترقی کا حکم آ جائے, دین کی عظمت کو پھیلانے کا حکم آ جائے, نہ پھر گھر دیکھا کرتے ہیں, نہ در دیکھا کرتے ہیں. جا رہے ہیں, نکلے.
अंदर मियाँ भी होगा पुत्र जान कोई नहीं देना। बीवी कह लगी माँ खैर है कैसे भेज रवाना और हम भी साथ जाएंगे। कहाँ का जाए जा रहा है। जब करबला के मैदान में पहुंचे 22,000 का लश्कर इब्ने ज़ियाद और इब्ने साद लेके खड़ा हुआ सामने। उनके असलों के नाम इतने थे कि गिने नहीं जा रहे थे। उनके असलों में नजर उनके हाथों में असला नजर आ रहा था। हुसैन की गोद में मोहम्मद का नवासा नजर आ रहा था। ये कौन है कटा हुआ गुबार में अटा हुआ, गला है जिसका कटा हुआ, ये हुसैन बिल यकीन है, नबी का नूर ईन है। वो देख रहे कौन आया भाई, हुसैन। अल्लाह, हाँ जी अल्लाह। दरिया फुरात जहाँ अली अकबर का गला कटा था, हजरत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी के साथ में दरिया फुरात पे खड़ा रहा और ऐसी लहरें मुंह पर पड़ी थी। मैंने कहा पीर जी दरिया से सवाल करें का क्या। मैंने कहा 1400 साल पहले तेरी लहरें कहाँ गई थी, जब अब्दुल्ला यहाँ प्यासा खड़ा हुआ था, हुसैन गोदी में लेके खड़ा हुआ था, तो ये अपने लहरों को उछालते शर्म ही नहीं आती। आले रसूल के लिए तो तूने वुजू का पानी ना दिया, पूरे इराक वालों को तो पानी दे रहा है। खुदा की कसम कयामत मशीयत तो अल्लाह की है, फैसला अल्लाह का, कयामत के दिन हर एक से पूछ गछ होगी। अब मेरे अजीजों 3 दिन जब गुजर गए, 9 मुहर्रम का दिन गुजर गया, रात आ गई। उधर से मेरे अजीजों आखिरी फैसला आया, जल्दी करो भाई, हाँ या ना। इतने मेरे अजीजों करबला के मैदान में अजान हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, चारों तरफ से बोझ रटी पड़ी। आपने ज़ुहैर इब्ने तैन को कहा कि जरा चला जा और जाके पूछ किया तलवारों के साए में नमाज पढ़ने की इजाजत है कि नहीं। उधर से हुसैन बिन नुमैर था, इब्ने ज़ियाद के लश्कर का सिपा सलार। उन्होंने कहा तुम्हारी तो नमाज ही नहीं होती, किस नमाज की बात करते हो। उसने आके कहा जी हुसैन वो तो कह रहे हैं तुम्हारे तो सजदे नहीं होते। आपने यूं करके देखा, फरमाया और लानती अगर हुसैन का सजदा कबूल नहीं तो कायनात के अंदर किसी का सजदा कबूल नहीं। हुसैन ने फिर आसमान की तरफ देखा, कहा या अल्लाह तेरे नबी के बचड़े से इन्होंने सजदा छुड़ा लिया, क्या ख्याल है हुसैन से सजदा छुड़ाया इनको सजदा मिलेगा। ऐ अल्लाह इनकी निशानी सारी कायनात के अंदर बता देने, सजदे की तौफीक इनात अता फरमाना। अल्लाह अकबर, मेरे देख लो निशानियां सामने नजर आ रही हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जेड अपने सन का गए तो मेरे अपने वो 50 तो मैं पराए लेके आया हूँ, पराए भी मेरे अपने साहबा की औलाद नस्लें। 10 मुहर्रमुल हराम की रात आई, अंदर सबको बिठा लिया, क्या ख्याल है जी क्या करें। अल्लाह सियासत आपको बताऊं कैसे, आवाम से पूछा जा रहा है। नबी नाना अली बाबा सियासत हो तो ऐसी हो, सबको बिठाया, हाँ भाई क्या करना सुबह बताओ। उन्होंने कहा हुसैन अभी पूछने के लिए कुछ रह गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने साहबजादे से फरमाया चिराग गुल कर दो, एक चिराग गुल अपने चेहरे के ऊपर यूं करके कपड़ा डाल लिया, मुंह फेर के बैठ गए। ओ मेरे यारो वफादारो, मेरा 2 महीने तक साथ देते देते यहाँ आ गए, कल को यूं ना कहना हुसैन तो खुद भी चला गया, हमारे बच्चों को फंसवा गया। मैं तुम्हारी बाहों की बद्दुआ लेना नहीं चाहता, उन्हें क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है। जो जाना चाहे चला जाए। हुसैन मुंह मोड़ के बैठा, अल्लाह की कसम आले रसूल का उससे शिकवा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। ये साहबा की औलाद की चीखें सुनने वाली थी, उनका रोना सुनने वाला था। का हुसैन हमारे से मुंह छुपा लिया, कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर तेरे नाने ने मुंह छुपा लिया तो हम क्या करेंगे। अल्लाह अकबर। उन्होंने कह दिया तुम्हें पता नहीं, मेरी गोदी में खेलने वाला, मेरी जुबान चूसने वाला, मेरे सीने से लगने वाला। अल्लाह अकबर। पता है मेरे अजीजों, दादे का प्यार होता है, नाने का प्यार होता है, छोटे बच्चे को यूं करके उछालता है। आपने हज़रत हुसैन को बुलाया, नन्हे नन्हे दोनों हाथ पकड़ लिए, अपने पैरों पे खड़ा कर लिया, फरमाया बेटे मेरे ऊपर चढ़ जा। हज़रत हुसैन ने घुटनों पर आकर ब्रेक लगाई, फरमाया और ऊपर आ जा। हज़रत हुसैन नबी की नाक पेट के ऊपर आ गए, और ऊपर आ जा। दुनिया कहती हमने देखा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे पांव रसूलुल्लाह के कंधों तक पहुंच गए। अल्लाह के पैगंबर ने फिर यूं करके अपने ऊपर झुका लिया, उनके होंठों के साथ होंठ लगा लिया, उनकी गाल के साथ गाल लगाने लगे। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह, नाने पोते के प्यार देखे लेकिन हुसैन जैसा प्यार नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। आपने मुस्कुरा के फरमाया ओ मदीने वालों, मैं इससे क्यों प्यार न करूं, इससे तो जिब्राइल भी प्यार करता है, अर्श वाला खुदा भी प्यार करता है। फिर हुजूर ने दुआ दी थी, अल्लाह ये मेरा हुसैन है, तू भी इससे प्यार कर, मैं भी इससे प्यार करो। अल्लाह जो कायनात के अंदर इससे प्यार करेगा, अल्लाह तू उसे अपना महबूब बंदा बना लेना। ये खुतबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का करबला के मैदान में था, जब शिमर के सामने आके खड़े हो गए। फरमाया ओ अहले कूफा, मुझे बताओ इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे मेरे अलावा कोई मोहम्मद का नवासा है? मेरे से मोतबर कोई शख्सियत है? चलो मुझे मार दो, मेरा सानी कोई दुनिया में है? अहले कूफा के यूं सर झुक गए। उधर शिमर उठा, उन्होंने कहा ओए हुसैन को खुतबा ना देने दो। अगर हुसैन का खुतबा शख्सियतों पर असर नहीं करता, दिलों के ऊपर असर करता है। जो अगर हुसैन का खुतबा इन्होंने सुन लिया तो हमारे हमायतों की तलवारें हमारे हक में खड़ी हो जाएंगी। भाई बस चुप करो। 2 आदमी सबसे पहले मैदान के अंदर लड़ने आए, एक यस्सा नामी आया, एक सालिम आया, 2। आपने फरमाया अली अल अकबर उठ पुत्रा,
अपनों के ऊपर ज्यादा भरोसा होता है। मेरे बेटे उठ, ज़ुहैर इब्ने क़ैन आ गए, अजी क्या कर रहे हो, ये जैसा फूल मिलेगा मेरे जैसा तो गलियों में लगे फिरते हैं, इन जैसा नहीं मिलेगा, मुझे जाने दो। जब ये आपस के अंदर बात हो रही थी, इतने में वही अब्दुल्ला बिन उमैर बिन कुल्ला बिन वहाब कल्बी आए। अजी साड़ी भी सुन लो, इस काबिल तो नहीं हम आपसे बात कर सके, हम आपसी हैं, कूफे के रहने वाले, मैं तुझे पता ही कोई नहीं तो मदीने में कैसा रहा और वहां जाके क्या। साड़ी सुन ले, क्या जब आपको मेरी अम्मी ने देखा, फिर हमारे से अम्मी ने आके बात की, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के वादा कर लिया था इसे खराश भी नहीं आनी चाहिए और तेरी जान भी नहीं बचनी चाहिए, क्या करूं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अल्लाह अकबर उम्मे बाप और बीवी खड़ी थी उसकी, कहने लगी हुसैन ना करना, इसने एक वादा माँ के साथ किया, एक वादा मेरे साथ कर लिया है। क्या वादा? कहा माँ के साथ वादा किया था जा वापस नहीं आना, मेरे साथ वादा किया था अकेला नहीं जाऊंगा, तुझे साथ जन्नत के अंदर लेके जाऊंगा। हुसैन दो वादों पे खिलाफ ना करना। हज़रत हुसैन ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल्ला बिन कुल्ला बिन उमैर बिन वहाब कल्बी को अच्छा था, जा तेरी मर्जी जा। जब वो आगे जाने लगे तो आपने वापस बुलाया, कहने लगे जीरा तो पहन जा। कहा हुसैन बचने के लिए नहीं आया बल्कि कटने के लिए आया। रब अकबर की कसम है तो जीरा की बात करता है, मेरे तन के ऊपर तो कुर्ता ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अब अम्मा अब्बा बहू का हाथ, जिस तरह मैंने पढ़ा, बहू का हाथ पकड़ा, कहा आज देखे तो उसे नजारे, करतबरी हो रहा, मोहम्मद का दीवाना मोहम्मद के आल पर कुर्बान हो रहा है। अब दोनों बहू और सास दोनों देखने लग गई। अब इसने जाके खुतबा दिया, उन्होंने कहा ये पता है कौन आ रहा है, तो शर्म नहीं आती? रसूलुल्लाह ने इसके बारे में क्या कहा, तुम अपनी तलवारों को इसके खून से रंगोगे, तुम्हारे अलावा दुनिया के अंदर तुम्हारे जैसा बदतरीन आदमी कोई नहीं। इब्ने शिमर कहने लगा ओए किसी गुलाम के बच्चे, चुप कर, होता कौन है? ये पतिकड़ी सी आगे खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। फरमाने लगा ना मेरे जिस्म को न देख, मेरे पीछे थापड़ी को देख। मोहम्मद के नवासे ने मेरे जिस्म पर कमर पर हाथ फेर के मुझे मैदान के अंदर भेज दिया है। जब ये पहला शख्स मैदान के अंदर उतरा, इसने सालिम और यसा को वास्ते जहन्नम किया। फिर जब ललकार चारों तरफ से दुश्मनों की हुई ना, अल्लाह अकबर। इब्ने साद की, इब्ने ज़ियाद की शिमर की बात ही, उसने कहा इसका सर काट के सूली पर लटका। उन्होंने कहा सर नहीं काटना। जब आपका सर काटा गया तो सवारी पर सर लाकर सीधा खेमे के अंदर फेंका गया। मशीयत तो चाहती थी कि यहाँ गिरे, अल्लाह इसे दरख्त पे लटका देता, यूं सर घुमा के फेंका, पहाड़ों में गिर जाता, पत्थरों में गिर जाता। ये सीधा सर आकर इत्तफाकन बीवी के कदमों में गिरा। अल्लाह अकबर। बीवी तो सामने खड़ी देख रही थी। अल्लाह अकबर। चादर में न लपेटा, कहने लगी अम्मा चल कूफे चले, मकसद हमारा हल हो गया। चादर में न लपेटा बल्कि अल्लाह अकबर यूं सर को सामने किया। अब क्या कहा, जरा ये सुन के घर ले जाना। क्या कहा, कहने लगी थोड़ी देर पहले तो मुलाकात का वादा जन्नत में करके गया था, वापस कैसे आ गया है? इतना कहने के बाद यूं करके शर्मा को पकड़ा दिया, माँ का कलेजा। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन कुल्ला बिन उमैर बिन वहाब कल्बी का यूं सर पकड़ा। अम्मा 22,000 के लश्कर के अंदर जाके खड़ी हो गई यूं और सर को हाथ में लिया। कहने लगी हम आले रसूल नहीं, हम गुलाम रसूल हैं। हमने आले रसूल से सबक पढ़ लिया, जो चीज़ हमारे घर में अल्लाह के नाम से निकल जाए वो दोबारा लौट के वापस नहीं आया करती। ले जा। जब ये अब्दुल्ला ही चला गया तो हमने इसके सर का क्या करना है? इतने मेरे अजीजों उनकी तरफ से ललकार है कोई और? आपने फरमाया अली अकबर उठ। मुजाहिर इब्ने क़य्यम उठे, अजी अब मेरी बारी है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों ये मैदान के अंदर उतरे, जब शहीद होने लगे हज़रत हुसैन के करीब ही आकर शहीद हुए। इनका हाथ तो हुसैन के कंधे पे यूं करके लग गया, पक्की तारीख। इन्होंने क्या कहा, जब लगा तो हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे तू वफादार, तू भी जा रहा है। इन्होंने क्या, हुदीता हादियम महदिया, हाथ फेर के, हुदीता हादियम महदिया अल-यौम अन तल्का जद्दक नबिया हसनम व अलियम व नबिया व जाफरन कबिया। अल्लाह हुसैन सुन रहे, अरबी दानो, अल्लाह अरबी की तौफीक समझने की देता, समझ आती। हाथ मार के हुसैन मेरे पे ना रो, मैं अल्लाह की कसम अच्छी जगह जा रहा हूँ और तू भी आने में ना रोना। मेरी आंख देख रही है, मोहम्मद जन्नत के फूलों का हार लेके तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ है। तेरा भाई हसन भी सामने खड़ा हुआ है, तेरा चाचा जाफर भी तेरे सामने खड़ा हुआ है। हजरत हुसैन कहने लगे वो बिशारत पूरी हो गई। 10 मुहर्रमुल हराम की रात के दिन फजर की नमाज के बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले पे बैठे हुए थे। यूं करके ऊँगाई गर्दन में झटका गया, हंसने लगे, खिलखिला। बहन ज़ैनब उठी, कहने लगी भैया यहाँ तो रोना भी नहीं आ रहा, तो हंस रहा है। का तुझे क्या पता, यूं आंख मेरी लगी, नाना अब्बा का चेहरा मेरे सामने आ गया। अब्बा मुझे कह रहे थे मुझे पता है तेरी प्यास का मुझे अल्लाह ने बता दिया, तेरी भूख का बता दिया। फरमाया हुसैन परेशान ना होना, तेरी मेरी मुलाकात का थोड़ा सा वक्त रह गया, प्यासा तो मारा जाएगा, नाना गोद में तुझे बिठा के हौजे कोसर का पानी पिलाएगा। अरे पेशाब तो पहले मिल चुकी है। बस आज की आखिरी शहादत सुना के आइंदा जुमे के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आखिरी शहादत मेरे अजीजों हजरत कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपने जब अली अकबर को उठाया तो हजरत हसन का बेटा कासिम सामने आ गया, नौजवान जिसकी शादी के दिन मुतय्यन हो चुके थे, ये जो मेहंदी उठाए फिरते हैं। खुद करबला के अंदर शादी करवा दी, उम्मतियों को कहा मुहर्रम के महीने में भी शादी ना करो, वह हुकूमत तक समझ आने वाली बात।
خود کربلا کی 7 محرم کو مہندیاں چل پڑی اور یہاں امتی کو خبردار شادی نہ کرنا. حضرت قاسم عزیز جب میدان کے اندر اترے بس 2 منٹ کی بات, حضرت اکبر کہنے لگے ابا چاچے کا پتر ہے کل ہویا بنا کہ اپنا بچہ بچا لیا تو بھتیجا بھیجتا. کہا بیٹے بات تو صحیح ہے. قاسم ذرا آپ پیچھے, علی اکبر آگے. حضرت قاسم نے اپنے کھسے میں سے ایک پرچہ نکال کے دکھا دیا. چاچا جی مجھے اعتراض تو کوئی نہیں, میں سب سے آخر میں بھیجے پرچہ پڑھ لے. انہوں نے کہا بیٹے کیا لکھا ہے؟ پیچھے والوں کا نام نفقہ کیا بنے گا, اماں کا کیا بنے گا, اللہ اکبر دلہن کا کیا بنے, کچھ بھی نہیں لکھا. آپ نے فرمایا تو پڑھ. کب آپ نے وعدہ لیا تھا, کب؟ جب میں چھوٹا سا تھا, میری جوانی جب میرے عزیز و سورج کی طرح چمکنے لگی تو میرے ابا نے مجھے باہیں میں ڈال لیا, باہیں میرے گلے میں ڈال کر ایک کاغذ قلم منگوا کے جلدی سے رکا دے دیا, اور یہ رکا ابا جان نے میرے حوالے کر دیا اور کہا بیٹا حسین بیٹا قاسم جب کبھی تیرے چاچے پہ اڑا وقت آئے گا. پتہ چل گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بشارت دے دی تھی اور آپ نے بتلا دیا تھا کہ امت میں دردی سے شہید کرے گی. حسن تو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا. کئی مرتبہ بعض روایت 11 مرتبہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا اور ایسا آخری زہر تھا کہ کلیجہ بکٹ کے منہ کے ذریعے باہر نکل گیا تھا. آل رسول بڑے مظلوم ہیں لوگوں, ان پر انگلی نہ اٹھایا کرو. اللہ اکبر. حضرت حسین نے پرچہ کھول کے دیکھا, حسین آپ دیدہ ہو گئے, آنکھوں سے آنسو نکل گئے. قاسم کو گلے سے لگا لیا. اللہ اکبر. یہاں بھائیوں کی وفاداری نظر آتی ہے. لوگ زندے چھوڑ جاتے ہیں, یہ مر کر بھی بھائیوں کو نہیں چھوڑا. اس پہ لکھا تھا نانا ابا کہہ گیا کہ ہم بھائیوں پہ اڑا وقت آئے گا. قسم ہے تجھے اللہ کی جس کی توحید کے فلیرے بلند کرتا ہے, اے قاسم اگر تیری موجودگی کے اندر میرے بھائی پیڑا وقت آیا تو خبردار میرے بھائی پر یوں کر کے ہلکا سا زخم آ جائے میں برداشت نہیں کروں گا. قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا اور میرا ہاتھ ہوگا. اب کہنے لگے بتا حسین مجھے شرمندہ کرنا چاہتا ہے ابے کے سامنے نانے کے سامنے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غلط بیٹا. قاسم کو گلے لگا کے ماتھے پر بوسہ دیا, پھر اللہ کا نام لے کے تھاپی دے کے میدان میں مار اتارا. 19 اہل کوفہ کو جب مار کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت قاسم آئے اور آتے چاچے کے سامنے اپنی زبان کھول دی. یہ دیکھ میری زبان, آپ ہمارے کوئی زخم آیا, کہا چاچا ابھی تو پیاسا تھا یہ حال کر دیا, کاش کہیں سے 2 قطرے پانی کے پلا دے. اللہ کی قسم تیرا دشمن دھرتی کے اوپر کوئی نظر نہیں آئے گا. 1-2 قطرہ پلا دے, بس زبان تھوڑی میری تر کر دے, پھر میں جانا تھا میرا کام جانا. کیوں نہ جاتا؟ علی کے بچڑے جا رہے ہیں میدان کے اندر. اللہ اکبر. علی کے بچڑے جس سے خیبر آج تک کافر ہے. چاچا 2 گھونٹ پانی کے پیچھے لے دے, تیری مہربانی. ایسے رکھ دے کہ قطرہ پھر میں دیکھتے میری تلوار دیکھتی. اللہ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چاچا تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے کہا پھر چلو یار حوالے رب دے, جا میں نکل کے دکھا رہا ہوں. میلے یہ سارے دنیا 4 دنوں کی ہے. اس دن اس کو عید مبارک ہو سی, جس دن نانے دے ہو دے کو اس پہ ملیں گے. جب نکلے لوگوں گاجر نہیں کٹ رہی تھی, کوئی سبزی ترکاری نہیں کٹ رہی تھی, کوئی سیب کوئی آم داغی نہیں تھا کہ اتار کے پھینکتے. کٹا جب گلا قاسم کا اللہ اکبر تو انہوں نے یوں کر کے دیکھا اور کہا یا اماں. چاچو کہتے ہیں میں یا اماں, ہائے ہو میرے چچا یا اماں. حضرت حسین سے نہ گیا, آگے بڑھے اور جا کر حضرت قاسم کے اوپر لیٹ گئے, اپنے ہونٹ حضرت قاسم کے ہونٹوں پر لگا لیے, ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹا چاچے کو معاف کر دینا, تجھے جاتے ہوئے 2 قطرے پانی کے نہ دے سکا. اللہ اکبر. فرمایا کوفے والوں تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے کس کے گلے پہ چھڑا چلا دیا؟ یہ تو وہ حسن کا بیٹا جس کے بابے کی زبان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کو منہ میں لے کے چوسا کرتا تھا. ہم نے تو حضور کے کندھے پر سواری کی. بغیر تو اسی چیز کا خیال کر لو, ابو بکر حضور کو کندھے پر اٹھا کے پھرا, ہمارا نانا محمد ہمیں کندھے پر اٹھا کے پھرا. اللہ اکبر. ہاتھ پکڑ کے آخری سانسیں چل رہی تھی, ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے او میرا قاسم چاچے کو جا کے کہہ دینا, بھائی حسن کو جا کے کہہ دینا مجھے معاف کر دینا, تیرے بچوں کے لیے حسین کچھ نہیں کر سکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.